بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, صبح بخیر. میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ. پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات, مکمل امیر وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس دولت, بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے گھر بنگلے ہوں اور مخلص دوست نہ ہوں. اصل امیر وہ شخص ہے جس کے پاس مخلص دوست ہوں. دوست دوائی یعنی میڈیسن کا کام کرتے ہیں, تو اگر مخلص دوست آپ کے پاس ہیں تو ان کی قدر کریں. پروگرام جائزہ میں جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. سعودی عرب نے $2 ارب دے دیے. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ غربت کا خاتمہ اولین ترجیح ہے. اس ٹاپک پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود آپ کا مہمانوں سے تعارف کروا دیں. پیپلز پارٹی کے رہنما ترجمان بلاول بھٹو زرداری صاحب, علی بدر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. علی بدر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد قیوم صاحب آپ کا بھی شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ کار ضیاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضیاء صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. علی بدر صاحب, $2 ارب سعودی عرب نے دے دیے. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جو ایفرٹس ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمر صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. صبح صبح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے, یہ پاکستان کے عوام کے لیے گڈ نیوز ہے. اس خبر کے دو رخ ہیں, دو پرسپیکٹیو ہیں. پہلے پرسپیکٹیو پہ بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہوا کہ یہ جو $2 بلین سعودی عربیہ نے دیا, اور IMF بھی آج آپ کے بورڈ آپ کو پروف کرنے جا رہا ہے, اور آپ کو $3 بلین جو SBA ہے, سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے جو پیسے ہیں. اس سارے معاملے کے اندر میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب نے جو انیشیٹو لیا, اور اس کے اندر آرمی چیف نے بھی اپنا رول پلے کیا. یہ جو پیسے سعودی عربیہ سے آئے ہیں, اور فنانس کی جو ٹیم تھی, اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے اندر جو ایفرٹس ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بہت ایفرٹس ہیں. ایز اے وزیر خارجہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے پاکستان کو ڈپلومیٹکلی کنیکٹ کرنے میں, کیونکہ پاکستان پچھلی گورنمنٹ کے اندر ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن میں چلا گیا تھا. امریکہ آپ سے ناراض تھا, چائنا سی پیک کی وجہ سے ناراض تھا, یورپی یونین ناراض تھی, GSP+ کا سٹیٹس آپ سے چلا گیا تھا, IMF آپ کو پیسے نہیں دے رہا تھا, ٹرکی آپ سے ناراض تھا, میڈل ایسٹرن کنٹریز آپ سے ناراض تھی کہ وہ پاکستان کی بجائے آپ کے ہمسایہ ممالک میں جا کے زیادہ جو ہے فوکس کر رہی تھی. تو یہ جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کو IMF کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوئے, اور پرائم منسٹر نے بڑی اس کے اندر MD IMF کے ساتھ جو مختلف پہلے فون کیا, پھر پیچھے گئے ہوئے تھے ایک فورم پہ ان کی ملاقات ہوئی, پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے بات کی. تو یہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, لیکن یہ پرائم منسٹر کی ایفرٹ نظر آ رہی تھی, اور ہم تو یہی کہتے تھے کہ there is a light at the end of the tunnel, کہ ہمیں تو لائٹ نظر آ رہی تھی, because we were keeping our fingers crossed کہ یہ جو ہے نا, یہ IMF ہمیں پیسے بورڈ اپروو کر دے گا. اور اچھی چیز یہ ہوئی کہ 9th ریویو کے اندر آپ کو جو 1.1 بلین انہوں نے دینا تھا, اس کی بجائے انہوں نے وہ پروگرام تو کلوز کر دیا, لیکن جو آپ کو اگلے نئی ارینجمنٹ کے اندر, سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے اندر 3 بلین دیے, اس سے یہ ہوا کہ ایک تو سعودی عربیہ نے آج آپ کو 2 بلین دیے, آگے آپ کو UAE سے بھی آ رہے ہیں, فورن فنڈنگ آ رہی ہے, اس کے بعد آپ کو چائنا سے بھی آ رہی ہے, پھر بہت سارے اور دیگر جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, they are going to contribute. اور اسپیشلی جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے جب سیلاب آیا تھا پچھلے سال, تو ایک جنیوا کے اندر کانفرنس کی تھی جس کے اندر ڈونر ایجنسیز آئی تھی اور ڈونرز آئے تھے, بہت سارے ملک آئے تھے, کو 9 بلین پلس کے پلیجز ہوئے تھے. ان سب نے بھی وہ پلیجز کرنے کے بعد روکے ہوئے تھے, because IMF کے ساتھ پاکستان کا کوئی ارینجمنٹ ایسا نہیں ہو رہا تھا, because IMF have to look into the matter کہ پاکستان اس کو پے بیک کیسے کرے گا. تو وہ چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں, جو بجٹ کے اندر بھی پیرامیٹرز لی ہیں فنانس ٹیم نے, اور پرائم منسٹر نے بھی اس کے اوپر پرسنل جو ہے ایفرٹ پٹ ان کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سارے کے کرنے کے بعد IMF is comfortable, because IMF کا کمفرٹیبل ہونا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو جب IMF ایک دفعہ گو ہیڈ دے تو باقی تمام ملک, تمام انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, they will be able to contribute. وہ ایک کمفرٹیبل
جو ہے پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں کنٹریبیوٹ کرنے. یہ تو پاکستان کا. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, آئی ایم اینٹیسپیٹنگ, یہ میں آپ کو پرسنل انالیسز اپنا دے رہا ہوں. میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو فورن ریزروز ہیں, دے آر گوئنگ ٹو بی ان ڈبل ڈیجٹ. اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے یہ بات کہ مزید اچھی. میں دیکھیں وہ تو فائنانس منسٹر ہے, مجھے تو یہ نہیں پتا, بٹ جو اینٹیسپیشن میں دیکھ رہا ہوں نا, اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ جتنے پلیجز ہوئے ہیں اور جتنے ملک پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے پرپس سے آ رہے ہیں, یہ آپ کے ڈبل ڈیجٹ میں چلا جائے گا. اور پاکستان کے لیے امپورٹس سے ریلیٹڈ, ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ اور بہت سارے, اور پاکستان کی فورن کرنسی کا یہ جو انسٹیبلٹی ہے اور بہت ساری چیزوں کے اندر, خاص طور پہ انفلیشن اتنا بڑھ جاتا ہے, اس سارے کو ایک دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ایڈریس ہوگی یہ چیزیں, اور چیزیں بہتر ہوگی. میں یہ نہیں سمجھتا کہ بالکل 100% ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن بہتری کی طرف چل پڑیں گی, جس سے لوگوں میں ایک جو انسیکیورٹی ہے وہ ختم ہوگی, اور جو انویسٹر ہے وہ پاکستان کی طرف رخ کرے گا. یہ ایک پرسپیکٹو میں نے آپ کو بتایا. اس کا دوسرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ لون لے کے کوئی خوش نہیں ہوتا. سو ہمیں لون لے کے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے, سیدھا کرنا ہے, بٹ ہمیں یہ دیکھنا ہے, وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ, وی ہیو ٹو پلان آن دا پالیسی. خود انحصاری کی منزل پر جانا ہے. بالکل, ہمیں اس پالیسی کو مرتب کرنا ہے کہ ہم نے جو ٹیکس ریونیو ہے نا پاکستان کے اندر سے اتنا جنریٹ کرنا ہے کہ ہم یہ جو آئی ایم ایف یا دیگر ممالک کی طرف دیکھتے ہیں یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی طرف دیکھتے ہیں, ان کی طرف دیکھنا نہ پڑے. ہمارے یہاں پہ بہت سارے ایسے سٹیک ہولڈرز ہیں. لاہور کے اندر آپ کو پتہ ہے شالم مارکیٹ ہے, ٹریڈر ایسوسی ایشنز ہیں, لوکل چیمبر آف کامرس ہیں, ایف پی سی سی آئی ہے, فیڈریشن آف پاکستان, اس طرح بہت سارے لوکل ٹریڈرز آرگنائزیشنز ہیں, لوکل ٹریڈرز ہیں. ان سارے سٹیک ہولڈرز کو میں سمجھتا ہوں اٹس اباؤٹ ٹائم, ان سب کو آن بورڈ کریں, ان کو ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں, بات چیت کریں اور ان سے ٹیکس کلیکشن کی بات کریں تاکہ وہ پاکستان کی اکانومی میں ٹیکس کنٹریبیوٹ کریں. یہ انٹرسٹنگلی اور انٹرسٹنگ بھی ہے, چیلنجنگ بھی ہے اور انفارچونیٹ بھی ہے کہ کرنٹلی پاکستان کے اندر جو ڈائریکٹ ٹیکسز کا جو فگر ہے دیٹ از لیس دین 1%. 25 لاکھ سے کم لوگ پاکستان کے اندر ڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں. انڈائریکٹ تو آپ ہر ایک سے جی ایس جنرل سیل ٹیکس کی مد میں لے لیتے ہیں, پر ڈائریکٹ ٹیکس پیئر دے رہا ہے, گورنمنٹ سرونٹ دے رہے ہیں, جو جاب کر رہے ہیں سیلری والے لوگ وہ دے رہے ہیں, یا کچھ بزنس مین دے رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو فوکس کرنا ہے. اگر ہم اس 25 لاکھ کے فگر کو 1% کو اٹھا کے 20-25% پہ بھی لے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں it's going to be a big collection on the tax revenue. تو اس کلیکشن سے پاکستان کی اکنامک جو سائیکل ہے وہ ایک دفعہ ٹرن اراؤنڈ کرے گا, اور اس ٹرن اراؤنڈ کرنے سے پاکستان کی اکانومی چینج ہوگی. اور پرائم منسٹر نے ایک ابھی ریسنٹلی کچھ 2-3 ہفتے پہلے ایک پروجیکٹ کیا ہے جس کو آصف علی زرداری صاحب نے انیشیٹ کیا تھا. پلان واز رائٹ, بالکل تیار تھا. ترکمانستان, افغانستان, پاکستان اور انڈیا گیس پائپ لائن, ٹاپی گیس پائپ لائن, اس گیس پائپ لائن کا سارا پروسیس کمپلیٹ تھا, پیسے بھی رینج ہے, ساری چیزیں, لیکن پاکستان کے اندر سے بیوروکریٹک ہرڈلز اور یہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے اس کو جو انیشیٹ کیا ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے گیم چینجر. پھر ایک اور پروجیکٹ which is ایران پاکستان گیس پائپ لائن, جو وہ بھی آصف علی زرداری صاحب نے کیا تھا. آئی تھنک کہ وہ اکانومی کے اندر جب وہ پائپ لائن کے اندر انجیکٹ کریں گے, آپ کی بجلی کم ہوگی, آپ کی کمپیٹیٹو پرائسز ہوں گی, اکانومی میں وہ بھی ایک بڑا بوسٹ آئے گا. آئی تھنک یہ میں آپ کے پروگرام کے پلیٹ فارم سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کاز یہ دیکھنے والے لوگ, فیصلہ کرنے والی قوتیں, بہت سارے ڈیسیجن میکرز ان باتوں کو سنتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اس کے اندر پرسنل ایفرٹ لے کے, اس پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے, ہمارے پاس کہیں کی نیشنلٹی نہیں ہے, ہم نے کہیں نہیں جانا, اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے یہ ایفرٹ پٹ ان کرنا ضروری ہے فار دا فیوچر آل جنریشنز ٹو کم. یہ اس میں کنٹریبیوٹ کرے تاکہ پاکستان فلرش کرے. ہمیں یہ جو دوسرا پرسپیکٹو کہ ہمیں آئی ایم ایف سے ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم چھٹکارا حاصل کرنا ہے. جی بالکل, اور پرائم منسٹر نے بھی کل خالد کریم صاحب یہ سٹیٹمنٹ بھی ساتھ دی ہے کہ خود انحصاری کی منزل کی طرف بڑھنا ہے ہم نے. دیکھیے, ایک تو جو سعودی عرب کی طرف سے $2 ارب پاکستان کو دیے گئے ہیں,
اور اسٹیٹ بینک کو یہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں. یہ دیکھیے کہ سعودی عرب جو ہے اس نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کا جو ہے وہ ساتھ دیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو اکانومی ہے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور جب 98 میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے تو اس وقت جب ایٹمی دھماکے جو ہیں وہ کیے گئے تو اس وقت پاکستان پر اقتصادی پابندیاں جو ہیں وہ عائد کی گئیں اور پاکستان کو مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. تو اس وقت بھی جو ہے سب سے آگے بڑھ کر سعودی عرب نے پاکستان کی سعودی عرب، چائنا، یو اے ای پاکستان کے مخلص ترین دوست ہیں اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی. یہ جو آئل فیسیلیٹی کی ڈیفرڈ پیمنٹس پر جو مؤخر ادائیگیوں پر جو پروگرام دیا تھا سعودی عرب نے، یہ سب سے پہلے نواز شریف صاحب کی اپیل پر، درخواست پر سعودی عرب نے دیا تھا. اور آج تک ہم یہ پاکستان یہ فیسیلیٹی سعودی عرب سے حاصل کر رہا ہے. اور فروری 2024 تک 1.2 بلین ڈالر کا جو آئل فیسیلیٹی ہے ڈیفرڈ پیمنٹس پر وہ پاکستان کو دستیاب ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب جو ہے اور چائنا اور یو اے ای جیسے آپ بات کر رہے ہیں، یہی دوست ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ. پرائم منسٹر نے بار بار ان کا ذکر کیا. پرائم منسٹر نے ان کا اس حوالے سے جو کردار ہے اس کا اعتراف کیا ہے. اور اس کے ساتھ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا ایک بڑا انحصار جو ہے وہ باہر سے جو ترسیلات زر ہیں پاکستان اوورسیز پاکستانی بھجواتے ہیں ان کا بڑا ایک عمل دخل ہے. تو اس میں سب سے زیادہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں 25 لاکھ وہ سعودی عرب میں، اور 45% جو مجموعی ہماری جو ترسیلات زر ہیں جو باہر سے اوورسیز پاکستانی بھجواتے ہیں وہ صرف سعودی عرب اور یو اے ای سے جو ہے وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ آج بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں جو منظوری کا عمل جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی جو ہے یہ جو سعودی عرب کی طرف سے جو 2 ارب ڈالر دیے گئے ہیں ان کی بھی ایک جو ہے وجہ ہے جس کی بنیاد پر منظوری جو ہے وہ ہو جائے گی. کیونکہ جو پاکستان کی طرف سے ایکسٹرنل فائنانسنگ کا جو گیپ تھا جو ریسورسز کا، جو آئی ایم ایف کی ایک ڈیمانڈ تھی، اب وہ جو پلان وزارت خزانہ نے 8.2 بلین ڈالر کا آئی ایم ایف کو بھجوایا ہے وہ ایک بڑی خوش آئند ہے کہ اس کو آئی ایم ایف نے ایکسپٹ کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے. اور اس کی بنیاد پر جس طرح علی بدر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ 3.5 ارب ڈالر ہمیں چائنا سے ملے گا، 1 ارب ڈالر یو اے ای سے ملے گا، 50 کروڑ ڈالر جو ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، اور اس طرح یہ جو گیپ تھا یہ بھی اگر آخری بات. اور اس جولائی کے آخر تک جو علی بدر فرما رہے تھے کہ ڈبل ڈیجٹ میں جائے گا، یہ 15 ارب ڈالر تک 15 ارب ڈالر تک جائے گا. زیاد صاحب اس وقت زیاد صاحب اگر اس ساری سینیریو کو کیسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب پی ڈی ایم نے گورنمنٹ سنبھالی تو اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج تھا اور جو ابھی تک ہے وہ معیشت ہے. ڈیفالٹ ہونے سے بچانا یقیناً پی ڈی ایم کو اور پرائم منسٹر کے کریڈٹ پر ہے کہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی. اس کے بعد اب آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ بھی ضروری تھا. آج سعودی عرب نے 2 ارب ڈالر بھی دے دیے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی جس میں نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، باقی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، 13 جماعتیں ہیں، ان سب کے اوپر دباؤ بہت تھا. اور سب سے بڑا چیلنج جیسے آپ نے خود کہا معیشت کا تھا. اس کے علاوہ جو باقی چیلنجز تھے جس میں ماحولیاتی تبدیلیاں تھیں، اس طرح جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ بہت بڑے چیلنجز. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ کو کوئی تب بھی پیسے دے گا نا جب اس کو اعتبار ہوگا کہ یار یہ صحیح جگہ استعمال ہوں گے اور یہ ہمیں مقررہ وقت پہ واپس بھی ہو جائیں گے. تو یہ ساری جماعتوں نے جب مل کے کوشش کی، بلاول صاحب کی، پرائم منسٹر صاحب کی، جب وہ حال ہی میں پیرس گئے، اس سے پہلے بلاول نے جتنے مختلف ملکوں کے دورے کیے، تو ان کو یقین دلایا کہ پاکستان ایک صحیح سمت کی طرف جا رہا ہے. یہی وجہ، ورنہ سعودی عرب پیسے نہ بھی دیتا، انہیں یقین تھا کہ یہ صحیح جگہ پہ صحیح جگہ لگیں گے. اس کے بعد ہوا کیا، یہ پیسے مل گئے، ابھی ہم ڈبل ڈیجٹ میں پہنچ گئے ہیں اور 11 ارب ڈالر میں ورلڈ بینک بھی آج 700 ملین ڈالر ہمیں دے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو سب سے پہلے دوسرے ملکوں کا ٹرسٹ جو ڈیفیسٹ تھا ہمارے اوپر، اعتماد کا رشتہ وہ بہتر ہوگا.
اس کے بعد دنیا بھر میں جتنے بھی عالمی ادارے ہیں ان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوگی. کریڈٹ ریٹنگ یہی ہوتی ہے کہ جناب یہ جو ملک ہے پاکستان کو اگر پاس اتنے پیسے ہیں تو یہ ہمیں مقررہ وقت پہ ہماری ادائیگی ہو جائے گی. کساد بازاری جو ہے پاکستان میں اس کی صورتحال بہتر ہوگی, معیشت بہتر ہوگی, جو مہنگائی کی شرح ہے وہ بہتر ہوگی. اور دیکھیں کہ یہی جب پاکستان نے چائنا کو جو پیسے دیے ہیں, پاکستان نے مقررہ وقت پہ دیے, چائنا کا اعتماد مزید بحال ہوا, انہوں نے وہی پیسے جو ہے وہ ری شیڈیول کر دیے. صحیح. اس سارے میں جو موجودہ حکومت ہے اس میں ایک شخص ظاہر ٹیم لیڈر کپتان تو شہباز شریف ہیں, لیکن سب لوگوں کا ایک بہت رول ہے, اور کپتان کا اگر فیصلہ درست ہے تو ساری ٹیم اس کے ساتھ بہتر چلتی ہے. آپ لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا جب پی ڈی ایم نے حکومت سنبھالی تو پاکستان کو سب سے بڑا کیا ہوا تھا, 2 ماہ بعد ہی غالباً جو ہے پاکستان کے بدترین سیلاب نے ہٹ کر دیا تھا. پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ پانی کی نظر ہو گیا تھا, لوگوں کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں تھی. اس وقت بھی یہی ٹیم تھی. بلوچستان اور سندھ میں بہت بڑے پیمانے پہ ایون تباہی جنوبی مچائی. پنجاب میں دیکھ لیں 1750 ہلاکتیں ہوئی تھی. بالکل It was a loss of $30 billion. $30 billion کا ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا. It was a big loss. اس کو بھی بلاول بھٹو نے, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس طرح خوبصورتی سے اس کو لے کے چلے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال ہی پاکستان میں کانفرنس ہوئی تھی, کلائمیٹ ریزیلینس کانفرنس, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہ پیسے رک گئے تھے. اس میں $8 ارب کا جو ہے وہ وعدے تو کیے گئے تھے, لیکن اب چونکہ پیسے آنے سے ہماری کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوئی ہے تو اب یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ان کی طرف سے بھی کم از کم $2 ارب جو ہے وہ پاکستان کو وہ بھی مل جائیں گے. یعنی کہ جو ملک تھے, تمام جو ممالک تھے, ان کا جو پاکستان کے اوپر اعتماد کی کمی تھی, ماضی میں جو بھی فیصلے ہوئے جس کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پر الزامات, ایک سیاسی جماعت کی حکومت رہی جس سیاسی جماعت کی حکومت تھی, بالکل ایسے ہی. تو وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, جیسے علی بدر صاحب نے بھی فرمایا کہ لوگ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کر رہے تھے, کچھ ہمارے منصوبے رک گئے, پھر جو ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے وہ بڑھ گیا. تجارتی اس سارے کو بہتر کرنے میں موجودہ ٹیم کا بہت زیادہ حال ہے, بہت زیادہ ہاتھ ہے. یو اے نے پیسے دے دیے, چائنا نے دے دیے, ورلڈ بینک ہمیں دینے کے لیے تیار ہے, اور آپ کا پروگرام بھی آج اسی حوالے سے بہت اہم ہے کہ آج ہی اجلاس ہونا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک سیاسی جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جناب آئی ایم ایف کی ٹیم ہمیں اسپیشلی ملنے کے لیے آئی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو ورلڈ بینک کی ٹیم ہے جو, اور وہ تمام پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کو ملی ہے. علی بدر صاحب مجھے کریکٹ کریں گے کہ 2013 میں جب بھی اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور اگلی انتخابات ہونے تھے, تو اس وقت بھی ورلڈ بینک کی ٹیم تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو ملی تھی. اور ایک اور جو آخری بات میں آپ کے اس سوال کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں, بہت کم مدت تھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی. یہ امپورٹنٹ ہے, یعنی کہ جو دوست ممالک ہیں وہ ان کے یقین نہیں تھا کہ یار اس کے ساتھ ہم کس کے ساتھ بات کریں. ان کی حکومت کا یعنی کہ انسرٹینٹی تھی معاشی طور پہ بھی, سیاسی طور پہ بھی, کہ ہم بات کس کے ساتھ کریں, اور اگر کرنی بھی ہے تو کتنی دیر کے لیے حکومت رہے گی. اس مختصر ترین وقت کو بھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے جس طرح سے یوٹیلائز کیا کہ انہیں یقین دلایا کہ ہم بے شک کم وقت کے لیے ہیں, لیکن جو آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر پورا اتریں گے, جو وعدے کیے جا رہے ہیں, جو بھی اعلانات ہو رہے ہیں, جو بھی ایم او یو ہو رہے ہیں وہ ہوں گے. مختصر مدت کے لیے تو کوئی بھی کسی کے اوپر انحصار نہیں کرتا. کسی کو انٹرنیشنلی کیسے دیکھتے ہیں اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی جو ہے اب گورنمنٹ کی جو ہے وہ تعریف کرتا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کریڈٹ ہے پی ڈی ایم کی ساری گورنمنٹ کو, وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ اس کی جو ہے ستائش کر رہے ہیں. حال ہی میں ابھی پیرس میں جو سمٹ ہوئی ہے, جس طرح سے پرائم منسٹر وہاں پہ گئے ہیں اور تمام جو دوسرے ہیڈ آف اسٹیٹس آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ملے, تو انہوں نے بھی پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا. میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوئی ہے. کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہونے کا امیج بھی بہتر ہوا, امیج بہتر ہوئی, یعنی کہ کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہونے کا یہ اگر. اور ایک چیز ریاست ترسیلات بیرون ممالک سے کا جو ہمیشہ ذکر ہوتا ہے کہ اوورسیز پاکستان کا, اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا یہ بھی کریڈٹ ترسیلات میں بھی اضافہ ہوا ہے, کیونکہ وہ اعتماد کی کمی ہو گئی تھی نا ہمارے اوپر جو ہے, جو بیرون جو ہمارے پاکستانی تھے وہ یہاں ترسیلات نہیں بھیج رہے تھے. تو یہ جو اعتماد کا اضافہ ہوا نا اوور آل, جس میں ہر کسی نے کوشش کی ہے. ظاہر میں وہی عرض کر رہا تھا کہ جو کپتان ہیں وہ تو شہباز شریف ہی ہیں, لیکن بلاول بھٹو, آپ, میں, تمام سب مل کے ایک کوشش کی. ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سیاسی جماعت کا دعویٰ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا. وہ تو جب سے گورنمنٹ سے گئے تب سے وہ یہ دعوے کرتے, جب سے یہ پیسے آئے ہیں اس کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے کہ اب پاکستان ڈیفالٹ کم از کم نہیں کرے گا. آپ ڈالر کی صورتحال دیکھ لیں, کہاں 310 روپے کا تھا اور آج غالباً 272 یا 70 روپے کا. تو یہ آج اگر جو بورڈ میٹنگ ہوگی انشاءاللہ ہوگی اور اس میں منظوری بھی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ایک اور میں آپ کو عرض کروں کہ
امریکہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا فلاں ملک، امریکہ اس وقت سپر پاور ہے، اس کے بھی ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہوتی ہیں. ابھی حال ہی میں امریکی ایوان نمائندگان نے جو ہے ایوان نمائندگان ایک طویل بحث کے بعد قرض کی حد بڑھانے اور بجٹ کٹوتیوں کی جو ہے وہ پیکج کی منظوری دی ہے، جس سے امریکہ کے ڈیفالٹ ہونے کا جو اندیشہ ہے وہ ٹل گیا. بات کرنے کا مقصد یہ کہ جو عالمی طاقتیں جو بڑی ممالک ہیں جن کی معیشت معاشی چیلنج ہر جگہ پر، معاشی چیلنجز ہر جگہ ہے، اب دیکھنا ہے کہ اس معاشی چیلنجز سے اب نکلتے کیسے. تو یہی وجہ ہے کہ جو شہباز شریف کی ٹیم ہے وہ معاشی چیلنجز کو لے کے چل رہی ہے. مہنگائی کی شرح بھی کم ہو رہی ہے. اب ڈالر کی جب پاکستانی روپے کی قدر بہتر ہوئی ہے تو مہنگائی کا اثر بھی کم ہوگا. اور پھر جو سب سے بڑا چیلنج اس کے علاوہ تھا، پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے مستحکم رکھی ہوئی ہیں. پیٹرول سے ہر آدمی جو ہے وہ بالکل وہ ہر عام انسان. پاکستان کی انڈسٹری ہے وہ فیول کے اوپر چلتی ہے، ڈیزل پیٹرول کے اوپر لوگوں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے، اشیاء خرد و نوش ہے. تو اسی طرح سے یہ ایک چیلنج ہم یعنی کہ وہ آپ نے وہ ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ آپ کو سنا ہوگا نا کہ مجھے ایک اور دریا کا سامنا تھا، ایک دریا کے بعد. منیر نیازی صاحب کا شعر ہے اس طرح. ابھی ہم بات کریں ضیاء صاحب جو جس طریقے سے بات کر رہے تھے علی بدر صاحب، سچویشن اب جو ہے وہ یہ ایک سب سے بڑی بات جو صحیح کہہ رہے کہ انٹرنیشنلی طور پہ بھی پاکستان کا ایک امیج بہتر ہوا ہے، ٹرسٹ لیول اس کو بحال کیا. کیونکہ گورنمنٹ پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ اتحادی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جو دیگر جماعتیں ہیں، جو مین اچیومنٹس تھی وہ حاصل کر لی گئی کیونکہ وقت بھی بہت کم تھا. صرف 1 سال کے عرصے میں ڈیفالٹ ہونے سے بچانا، پھر معیشت کو صحیح سمت کی جانب گامزن کر دینا. کوئی بیمار ہو جائے تو پہلے اس کا علاج کیا جاتا ہے اور اس پہ وقت لگتا ہے. دیکھیں یہ جب یہ گورنمنٹ آئی نا آئینی اور قانونی طریقے سے پی ڈی ایم پیپلز پارٹی نے مل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، تو جب حکومت میں آنے کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کو یہ لگتا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ ری نیگوشیٹ کر لیں گے اور آئی ایم ایف کو ہم منا لیں گے اور ہم چیزوں کو بہتر کر لیں گے. بٹ اس ٹائم پہ چیلنجز بہت زیادہ تھے. چیلنجز ایک طرف اکانومی کا تھا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا تھا، گورننس کا تھا، پھر ان ہاؤس تھا. یعنی کوئی ایک چیلنج نہیں تھا، اوپر سے کلائمیٹ چینج کا آ گیا، سیلاب کا آ گیا. یعنی سیلاب نے کتنے بڑے پیمانے پہ تباہی ایک کے بعد ایک چیلنج آتا ہی جا رہا تھا اور مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. تو لہٰذا اس کے لیے ایسا کبھی تھا گمراہ کن پروپیگنڈا، کبھی احتجاج کی کال، کسی نہ کسی طریقے سے رکاوٹ بن دیکھیں کرے. حکومت کو چیلنجز تھے نا. پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اندر ایک جو جماعت حکومت سے باہر نکلی تھی وہ سمجھتی تھی کہ جیسے ہم باہر نکلے ہیں کہ اب اس ملک کا خدائی حافظ اگر ہم نہیں ہیں تو یہ ملک بھی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ. ان کا یہ سوچ تھی، ان کا یہ پرسپیکٹیو تھا، ان کی سٹیٹمنٹ سے ان کے سربراہ کی جماعت کی. لیکن بات یہ ہے کہ اصل جو پرابلم سٹارٹ ہی اس لیڈر سے ہوئی. اس کی وجہ نہ تو اس میں قابلیت تھی نہ اہلیت تھی. دیکھیں جب وہ حکومت میں آئے تو میاں شہباز شریف صاحب نے بھی، آصف علی زرداری صاحب نے بھی، بلاول صاحب نے بھی ان کو کہا ہم انکنڈیشنل سپورٹ دیتے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس. اپوزیشن میں تھے اس وقت، اپوزیشن میں تھے. انہوں نے کہا جو کرنا کرتے رہنا، پر اکانومی کے اوپر انکنڈیشنل سپورٹ لے لو، بیٹھ کے بات کر لو اور معاملات کو آگے چلاؤ. لیکن اس نے نہیں کیا کیونکہ نہیں سمجھ آ رہی تھی نا معاملات کی. کیونکہ نہ ایک دن کبھی نوکری کی، نہ ایک دن کاروبار کیا. جس شخص نے کبھی نوکری نہ کی ہو، کاروبار نہ کیا ہو، اس کے ہاتھ میں یہ اسی طرح ہے کسی بندر کے ہاتھ ماچس آ جائے تو وہ جنگل جلا دیتا ہے. تو اس کے ہاتھ تو پوری حکومت آ گئی تھی کہ جس کے تو اب یہ سارے معاملے کے اندر کیا ہوا کہ جب حکومت چلانا شروع کی تو ان کے پاس جو نالائق اور ناکارہ قسم کے افلاطون اور ارسطو تھے، انہوں نے کہا جی فکر نہ کریں، 200 بندے کی ہمارے پاس اکنامک ٹیم ہے. یاد ہے اس کو پہلے 100 دن کا ٹارگٹ کہا تھا، پھر 6 یہ ڈائلوگ ہوتا تھا نا کہ ہمارے پاس 200 بندے کی پوری دنیا کے اکانومسٹ بلا لی ہیں اور ہم جو ہے کشکول نہیں اٹھائیں گے، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. 10 مہینے کے بعد جب آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں، خودکشی کا بھی ذکر تھا. خودکشی تو انہوں نے کہا تھا، کئی دفعہ کہا تھا ہم کہ میں خودکشی کر لوں گا، لیکن کی نہیں نا. ان سے پوچھے کیونکہ وہ اس کی وجہ انہوں نے کرنی تھی، یو ٹرن کے تو چیمپئن تھے. تو اس کے بعد یہ پروپیگنڈا کے بھی 10 ماہ کے بعد جب آئی ایم ایف کے پاس گئے تو آئی ایم ایف نے پھر گھٹنوں پہ بٹھا کے کہا مرغا بن جاؤ، کان پکڑو، اور اپنی مرضی سے پھر ایگریمنٹ کیا. اور اس ایگریمنٹ کی پاسداری یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ، ان کو بھی اس ایگریمنٹ کی پاسداری کرنی پڑی. ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا کیونکہ ون سائیڈڈ ایگریمنٹ تھا. پرابلم میں تھے، ایگریمنٹ سائن کرنا پڑا.
پیسے چاہیے تھے تو ملک کو اس معیشت کو بہتر کرنا تھا. بہتری کیا کرنی تھی, ایسا ایگریمنٹ کر کے پھنسا دیا. تو کوئی بھی اس کو دیکھیں, ایک چیز خراب کی ہونا اور آپ اس پہ سائن انگوٹھے کر دیں, پھر اس کو کوئی بندہ آ کے انڈو نہیں کر سکتا. تو یو ہیو ٹو ایکچولی ریسپیکٹ دیٹ ایگریمنٹ, اور جو سوورن ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس کا تو کرنا پڑتا ہے. اس سارے معاملے کے بعد پھر اس کے لوکل جو ٹیکس ریونیو کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر سے اتنے 1000 ارب اکٹھے کر لوں گا, وہ بھی نہیں ہو سکے. تو بیرون ملک کے بارے میں, اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں دعویٰ کرتے تھے, وہ تو اب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں زیادہ وہاں سے پیسے. دیکھیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے بھی جو شروع کے دن تھے نا, اس کے اندر اسی پارٹی کے لیڈر نے باہر کے سارے اوورسیز پاکستانیوں کو کہا کہ آپ باہر سے فورن ریمیٹنس نہ بھیجیں. بھئی ان کی تو فیملیاں یہاں پہ رہتی ہیں, انہوں نے تو بھیجنے ہیں. تو لوگوں نے کم کر دیا, لوگوں نے کم کیا, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم لوگوں کو جا کے سمجھ آئی کہ ہم کس بندے کی بات سن رہے ہیں. انہوں نے پھر اپنے ملک کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے اپنی فیملیوں کے لیے بھیجا, جس سے وہ فگر اوپر چلا گیا. بیچ میں ڈکلائن آیا تھا, لیکن چیز یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی. لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کے اندر جو اس ملک اور قوم کے ساتھ لائل اور سنسیئر ہے, وہی اس ملک کا لیڈر ہے. جو اس ملک سے لائل اور سنسیئر نہیں ہے نا, وہ اس ملک کا لیڈر نہیں ہے, وہ پروکسی وار کر رہا ہے, جیسے 9 مئی کا واقعہ ہوا. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی دشمن ملک کی یا کسی دشمن کی ضرورت ہے کہ پاکستان پہ اٹیک کرے. 9 مئی کے واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ضیاء صاحب نے آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وہ موڑ لے کر جا رہے ہیں. وہ ضیاء صاحب کیا واقعہ ہوا تھا 9 مئی کو جو ہوا پاکستان کی تاریخ کا انتہائی بہترین واقعہ تھا. اس میں ہر بندہ توڑ پھوڑ لوٹ مار میں ملوث تھا. اور جو مور والا پارٹی کے جو ہے وہ پرچم بھی اٹھائے ہوتے پی ٹی آئی کے. ایک پی ٹی آئی والے تو خیر اس کو نگیٹ کرتے ہیں, جس کی ایک صاف شفاف انکوائری بھی ہونی چاہیے کہ آخر تھے کون, اتنا جو جتھے آئے. خیر وہ مور والے 2 بھائی تھے, ایک نے وہ مور اٹھایا اور جا رہا تھا, دوسرا تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑا تھا. یہ کور کمانڈر ہاؤس سے آپ علی صاحب اور خالد کریم صاحب اندازہ لگائیں کہ کس طرح مائنڈ میکنگ کی گئی. جی تو اس نے وہ مور اٹھا, میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے, اس نے کہا یہ مور میں کیا کرو گے, اس میں لے کے جاؤں. میں کیوں, کہہ رہے یہ ہمارا پیسہ تھا, یہ لوٹ کے اندر رکھا ہوا تھا. یعنی کہ بچے کا وہ, آپ نے وہ تصویریں ویڈیوز دیکھی تھی, ایون انٹرنیشنل ادارے CNN BBC ہر جگہ وہ چلی. تو یہ کوئی اچھی مثبت پہلو نہیں چلا وہاں پہ کہ پاکستان میں کور کمانڈر ہاؤس سے جو جینا کا گھر تھا وہاں سے مور اٹھایا گیا ہے. تو یہ ایک بڑا بد امنی تھی, بد نظمی تھی. سر یہ بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہے, لیکن پاکستان کے امیج کو کتنا پاکستان کا امیج کو بڑا خراب کرنے کی کوشش کی. لیکن اس کے اندر آپ اس کی پوزیٹیوٹی دیکھیں کہ آرمی نے ایز اے ادارہ کتنی میچورٹی کا مظاہرہ کیا, بالکل کہ انہوں نے کتنی پیشنس ٹالرنس شو کی سارے واقعے کے اندر. میں سمجھتا ہوں دے شوڈ بی ریکگنائز, دے شوڈ بی ایکنالج کہ اتنی پولیٹیکل, اتنی میچورٹی, اگر وہ ادارہ وہاں پہ ریزسٹ کرتا جو وہ پارٹی کی لیڈرشپ چاہ رہی تھی, جو انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ اس ملک میں قتل و غارت ہو. علی بدر صاحب کالیں ریکارڈ ہو گئی, اور وہ جو پھر بات کرتے ہیں کہ شہداء کے ساتھ جو ان کے, میں تو بیان کرتے بھی تکلیف ہوتی ہے جو ان کے ساتھ کیا گیا, وہ شہداء کے ساتھ اور پاکستان کے جو آرمی کے خلاف جو جس طریقے سے انہوں نے اداروں کی تنصیبات پہ جو حملہ ہوا. میں عمر صاحب آپ کے پلیٹ فارم سے ایک بات, میں یہ بات مختلف پلیٹ فارمز پہ کرتا آیا ہوں کہ اگر اس ملک کے اندر چیزوں کو, ملک کو ٹھیک کرنا ہے نا, امیر غریب طاقتور کمزور کے لیے قانون ایک برابر کرنا ہے. 9 مئی کے واقعے کے اندر جو بھی ملوث ہے, وہ چاہے پارٹی میں ہے یا پارٹی چھوڑ گیا ہے, یا جو بھی شخص ہے, ان سب کو ایک برابر جو ہے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. اگر آپ اس کے اندر ڈسکریمنیشن کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی, کہ یہیں پہ پھر امیر غریب کا فرق آ جائے گا, طاقتور اور کمزور کا فرق آ جائے گا. خالد صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب بھی اس بارے میں واضح کر چکے ہیں کہ سانحہ 9 مئی میں ملوث جو ملزمان ہیں, جو افراد ہیں اور جو ذمہ دار ہیں, جو منصوبہ ساز ہیں, جو سہولت کار ہیں, اور جو اس حوالے سے ساری پلاننگ کرنے والے ہیں, ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اور وزیر اعظم یہ بھی واضح کر چکے ہیں کہ کسی ایسے شخص کو بھی جو ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی جو اس میں ملوث نہیں ہے. اور اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ 102
جو کیسز ہیں وہ جو ہیں فوجی عدالتوں میں چلانے کے لیے بھی بھجوائے جا چکے ہیں، اور باقی جو کیسز ہیں وہ استاد دہشت گردی کی عدالتوں میں بھجوائے جا چکے ہیں، اور بالکل ٹھیک، مختصراً کیونکہ اور دیگر جو عام عدالتیں ہیں وہاں ان کے کیسز چل رہے ہیں۔ ایک چیز عمر صاحب میں ایڈ کروں گا، دیکھیں آپ یہ تو موجود ہی ہیں ویسے، میں صرف ایک بات ایڈ کروں گا کہ یہ جو 9 مئی واقعہ ہوا نا، جو پاکستان کی اکانومی پہ جس نے اٹیک کیا اس کو بھی قانون کے کٹارے میں لانا یہ بھی چاہیے، جیسے شوکت ترین، تیمور ظفر جھگڑا، ان کو، اور یہاں پہ ایک اور منسٹر تھا، ان کو جو کال کر کے کہا کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ کے پیسے نہ دیں، ان کو بھی قانون کے کٹارے میں لے کے آئے۔ ضیاء صاحب آپ نے کور بھی کیا تھا 9 مئی جو سانحہ تھا، اس پہ کیا کہیں گے، کیا کاروائی مزید ہونی چاہیے؟ اس سے پہلے میں ایک جو آپ کا ٹاپک تھا اس پہ ایک جملہ بول دوں کہ جو موجودہ ٹیم ہے نا پاکستان کی، پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف، ان کی اگر آپ کوششیں دیکھ لیں تو جو پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ہے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 15 ماہ کے بعد مثبت اس میں گئے، 570 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے 15 ماہ کے بعد، یعنی کہ ایک لمبا عرصہ، ایک سال کے بعد جو ہے وہ ہم اس میں مثبت گئے۔ جہاں تک بات ہے سانحہ 9 مئی کی، دیکھیں فوج نے بطور ادارہ ایک احتساب کر کے دکھا دیا، اپنا سینئر ترین افسر کور کمانڈر صاحب تھے، لیفٹیننٹ جنرل صاحب تھے، اس کے علاوہ بریگیڈر صاحبان اور مختلف جو افسر تھے ان کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ میجر جنرلز بھی، تو یہ اعلیٰ ترین افسروں کے خلاف کارروائی کر دی۔ اب وہ لوگ جن کے خلاف باقاعدہ شواہد موجود ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ جیسے علی بدر صاحب فرما رہے ہیں کہ سب ایک ہیں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کے بعد واقعی سب ایک کٹہرے میں ایک ہیں۔ ایک فارمر 4 اسٹار جنرل کی نواسی بھی ہے، اس کے ساتھ بھی سیم وہی قانون، انہوں نے تو احتساب کے اس کی کر دیا، اور بالکل میں ایگری کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، آپ کی بات کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا، بہت بہت شکریہ ضیاء الرحمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا، علی بدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو پاکستان میں گندھارا تہذیب اور بدھ مت ورثے کو زندہ کرنے کے موضوع پر سیمینار جاری ہے، اس پر ڈسکشن کی جائے گی۔ کرائٹیریا نہیں ہے ایج کا، جنڈر کا، ریجن کا، سٹی کا. You have to be young at heart and creative. Pakistan is what I think one thing that can catapult Pakistan out of national depression is what these startups are doing. So yeah. This is what I live for, startups and early stage businesses. So yeah, I couldn't be happier to be here. We're looking forward to the great solutions. Very resilient youth hai hamari, so quite excited. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پیسہ ہی پیسہ ہر طرف ہوا ہے تو کچھ میرے سے بھی آ جائے، اس کے لیے پلاننگ چل رہی ہے یہاں پر.
پاکستان میں گندھارا تہذیب اور بدھ مت ورثے کو زندہ کرنے کے موضوع پر سیمینار جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا گیا. اس ٹاپک پر ڈسکشن کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب. پروفیسر ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. کیا کہیں گے سیمینار کے حوالے سے؟ میں تو بہت خوشی کا اظہار کروں گا چونکہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں, اور یہ جو گندھارا سویلائزیشن ہے, یعنی پاکستان خوش نصیب ہے کہ یہاں پر جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں جس میں بدھ مت ہے, جین مت ہے, سکھ مت ہے, ہندو ہے, اور اسلام تو یقیناً یہاں پر اوریجن یہاں نہیں ہے, ان کی اوریجن یہاں پر ہے. اور پاکستان جب قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا, ان کی ویژن میں مائنورٹیز کے بڑے حقوق تھے, اور یہ غلط امپریشن پڑتا تھا کہ خاص کر اسلاموفوبیا کی وجہ سے کہ شاید پاکستان جو ہے ایک مذہبی جنونیت کا شکار ہو گیا ہے. اور یہ جو سمپوزیم ہوا ہے یہ بہت بڑا ایک قدم ہے. میں سمجھتا ہوں یہ امیج بلڈنگ میں بڑا اہم رول ادا کرے گا, خاص کر جن ممالک سے یہ لوگ آئے ہیں. یہ سارے ممالک سے پاکستان سے ہی بدھ مت پہنچا ہے. مثلا یہاں سے پشاور سے, چھوٹا لاہور سے, اور ٹیکسلا سے, یہاں سے کوریا تک براستہ چائنا. چھوٹا لاہور سے کیا مراد آپ؟ چھوٹا لاہور پشاور کے پاس ہے. اچھا ٹھیک ہے. تخت بھائی ہے. جو بدھ جو تہذیب ہے وہ دراصل پاکستان اور افغانستان کے درمیانی راستے میں یہ تہذیب پھیلی ہے. اور بدھ مت کا مطلب ہے خوشبو, اور یہ خوشبو اب یہ عالم ہے کہ دنیا کا چوتھا بڑا مذہب ہے. اور یہ مذہب کے جو لوگ ہیں جو آئے ہیں یا جو نہیں بھی آئے ہیں, وہ بڑے امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں دنیا بھر میں, معیشت میں, سیاست میں اور معاشرت میں. اور اگر ہم نے جیسے پرائم منسٹر نے یہ سٹیپ لیا, اور جس طرح یہ ٹیم ورک لے کر بلاول بھٹو صاحب بھی ہیں, اور پرائم منسٹر ہیں, اور پھر کے پی گورنمنٹ ہے, پنجاب گورنمنٹ ہے, سینٹرل گورنمنٹ ہے, یہ بہت اچھا ٹیم ورک لے کے جب ہم چلے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ایک طرف تو یورپ میں قرآن کی بے حرمتی کا واقعہ ہو رہا ہے, تو تیسری طرف دوسری طرف انتہائی قابل مذمت ہے, اور دوسری طرف ہم یہ جب ہم کام کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. بالکل. علی بدر صاحب, پرائم منسٹر کے بین المذاہب ہم آہنگی کے ویژن کے مطابق یہ سیمینار کروایا جا رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ وفاقی وزیر خارجہ بھی ہیں, اوبویسلی ان کی بھی ایفرٹس ہوتی ہیں, تو وہ انہوں نے بھی شرکت کی. کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ یہ جو گندھارا تہذیب ہے یہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ موجود ہے, اور پاکستان ابھی تک اس چیز کو کیپٹلائز نہیں کر سکا. صحیح. اور بلاول صاحب نے جب یہ سمپوزیم سے کیا, خطاب کیا, تو اس کے اندر ایک طرف جیسے ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے, ایک طرف وہ کنڈیم کر رہے تھے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہے, دوسری طرف پاکستان از اے پیس لونگ نیشن. پاکستان ایک میسج دے رہا ہے دنیا کے بہت سارے مذاہب کے لوگوں کو کہ پاکستان انٹرفیتھ ہارمنی اور یہاں پہ پیس لونگ نیشن ہے, اور انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کر رہا ہے. یہاں پہ پاکستان فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ جیسے بدھ مت ہے, جیسے جین مت ہے, جیسے یہاں پہ سردار سکھوں کا مکہ مدینہ ہے, تو بابا گرو نانک ہے, اور یہاں پہ پنجا صاحب ہے, ننکانہ صاحب ہے. ابھی ریسنٹلی جب کچھ سال پہلے یہ بارڈر پہ بنایا گیا کرتارپور صاحب بنایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف پیپل ٹو پیپل انٹریکشن یا انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ بھی کرے گا, اور پلس پاکستان کے اندر ایک تو کلچر, ایک آپ کی کنیکٹیویٹی, پیپل ٹو پیپل انٹریکشن, اور اکنامک ڈپلومیسی کے اندر یہ جو ریلیجن ہے یہ رول پلے کرے گا. ابھی پچھلے مہینے جین مت کے جو ہیڈ ہیں انڈیا کے اندر وہ پاکستان آئے ہوئے تھے, اور مجھے کسی دوست نے بتایا کہ وہ یہ لوگ موٹر وغیرہ پہ ٹریول نہیں کرتے, تو وہ پیدل چل کے ہی جا رہے تھے, اور وہ گجرانوالہ تک گئے. گجرانوالہ کے اندر کے پاس ان کا ایک جو جین مت کا مندر ہے وہاں پہ. سو دے آر ویری مچ انٹرسٹڈ کہ پاکستان کے اندر ہم پیسہ لے کے آئیں, اور جین مت, بدھ مت, یہ سارے لوگ اتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں فورن ایکسچینج کی ضرورت میں, اس کے مد میں,
اور انویسٹمنٹ کی مد میں کہ یہ اپنی جو چیزوں کو پرزرو کرنے کے لیے اتنا پیسہ لا کے کر سکتے ہیں جس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا. تو ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں نا, اگر صرف 3 کروڑ دنیا میں سردار لوگ ہیں, سکھ ہیں, اگر سارے سردار کنٹریبیوٹ کریں, آپ کے ننکانہ صاحب, پنجا صاحب اور یہ کرتارپور صاحب, آپ کا ان کا ریگولر آنا جانا ایزی کر دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انڈین سائیڈ سے آنے کی بجائے اگر پاکستان سے آئے تو ایک سردار اگر $1000 بھی کنٹریبیوٹ کرے اور آپ یہاں پہ تقریباً 10, 20, 30 ہزار سرداروں کو ہر مہینے کر دیں تو یہ پاکستان کی اکانومی میں بہت فرق لے کے آئے گا. آپ کے ہوٹلز میں جگہ نہیں رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. جس ہم ابھی بات کریں گندھارا تہذیب کے حوالے سے جو سیمینار جاری ہے اس وقت, اس سے ایک چیز اور بھی یہ ہے کہ پاکستان کا امیج, جس طرح علی بدر صاحب بھی بات کرتے ہیں, پاکستان کا امیج بڑا خوبصورت جاتا ہے. جی بالکل, جیسے علی صاحب نے بتایا کہ اس کے کئی سمتیں ہیں, کئی جہتیں ہیں, اور اس میں امیج تو ظاہر ہے پاکستان کا امیج کو اصل میں بدقسمتی سے 9/11 کے بعد جس طرح کا یہاں پر فنامنا آیا اور اسلاموفوبیا پوری دنیا میں ہوا اور پاکستانی زیادہ تر شکار ہوئے دنیا بھر میں. حالانکہ حقائق میں پاکستان کی سرزمین میں ہم نے کوئی اقلیتوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی ہے, اور بدھ مت جو ریمیز ہیں وہیں کے وہیں ہیں, خیال رکھا جاتا ہے. ہاں جی, بدھ مت کے جو ریمیز ہیں ہمارے ہاں پنجاب میں ہیں, کے پی میں ہیں, خاص کر ان کی بڑی حفاظت کی گئی ہے. ہمارا جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے وہ بڑا پیسہ خرچ کرتا ہے پریزرویشن میں, کنزرویشن میں. ہمارے یہ ابھی پنجاب یونیورسٹی کے آرکیالوجی کے ہیڈ ہیں ڈاکٹر حمید صاحب, انہوں نے سرگودا کے قریب گندھارا کے مزید, بدھ مت کے مزید آثار دریافت کی ہیں, جو کہ بہت بڑی ایک چینج ہے. گویا کہ یہاں پر ہم لوگ بدھ متوں کو, سکھوں کو, جیسے نے کہا سکھوں کو, جین مت کو, میں اتفاق سے میں جین مت کے ساتھ میں نے بھی باہر کچھ وقت گزارا ہے. وہ ہمارے واقعہ ہوا 1991 میں بابری مسجد کا, غصہ میں ہندوؤں پر تھا, ہم نے جین مندر یہاں پہ گرا دیا. ہاں, لیکن یہاں پر اگر لیکن وہ ایک واقعہ ہے. ہاں, ہم اس وقت پاکستان کی بات کریں, پاکستان میں ہمیشہ اقلیتوں کا خیال بھی رکھا جاتا ہے اور ان کو مکمل حقوق. اگر آپ اجازت, میں یہ کہہ رہا ہوں صرف ایک بدقسمتی سے واقعہ ہے, مگر نہ یہاں پر نہ ہندوؤں کو رد عمل کے طور پر, نہ کسی اور کو, اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں خاص کر جمہوری حکومتوں میں ہمارے ہاں اقلیتوں کو جو مین آرگنائزر ہے, گورنمنٹ نے سارے پیسے بھی دیے تھے, رمیش کمار صاحب جو وہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یعنی یہ جو سمپوزیم کی ایک بیوٹی یہ بھی ہے کہ رمیش کمار صاحب ایک وہ بھی اقلیتی لیڈر ہے. تو ہمارے ہاں جو امیج بلڈنگ ہوگی پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی ایک حامی, ریلیجس حامی آلریڈی ہے, وہ مزید اسٹرینگتھن ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور ایسے جو ہیں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, کانفرنسز ہوتی رہی ہیں, سیمینارز ہوتے رہے ہیں, یونیورسٹیز لیول پر ہوتے رہی ہیں, انڈیویجولی بھی ہوتی رہی ہیں. اتفاق سے میں جس جو اسٹوڈنٹ ہے جو لے کے یہ کوریا سے گاکا گندھارا آرٹ کی, جس میں میاں عمران صاحب بھی ہیں, یہ کوریا کے جو مونکس ہیں وہ لے کر آئی ہے. یہ ہم جنوبی کوریا, ملائیشیا, چین, تھائی لینڈ, ویتنام سے بھی اہم لوگ جو ہیں آئے ہیں, مزید ابھی آ سکتے ہیں. اور اس کے بعد مجھے پورا یقین ہے, جیسے علی نے بتایا, یہ بڑے معیشت میں رول ادا کرتے ہیں اور یہ سیاست میں رول ادا کرتے ہیں, اور یہ کریں گے جب یہاں سے جائیں گے, لوگوں سے ملیں گے, حکومت سے ملیں گے, اور پھر جا کر خود یہ ابھی میرا خیال آج یا کل یہ بدکڑا 1, بدکڑا 3, سوات, ان علاقوں میں جائیں گے, اور خاص کر تخت وائی میں جائیں گے. جب آنکھوں سے دیکھیں گے اور جا کر فیڈ بیک دیں گے تو اور مزید ہمارے سمجھتے ہیں ٹورزم جو ہے, ٹورسٹ انڈسٹری وہ پھیلے گی, اور خاص کر جو آپ کا سوال تھا امیج بلڈنگ, وہ بہت بہتر ہوگی. بالکل. اس سیمینار کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو علی بدر صاحب, بات تو ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں بڑے محبت کرنے والے اور امن پسند لوگ ہیں. ہم جب اس سیمینار کی بات کرتے ہیں تو اس سے ایک امیج بھی پاکستان کا بڑا بہتر جا رہا ہوتا ہے, اور یہ ایک اچھا انیشیٹو کیا گیا ہے. دیکھیں یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں اس کو ریگولر جو ہے اس کا چلانا چاہیے, اس سیمینار کو اس سبجیکٹ کے اوپر کرتے رہنا چاہیے. اور بہت سارے جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں, جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے اور بہت ساری یونیورسٹیز میں جو لوگ اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں, جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان لوگوں کو بھی ساتھ انگیج کرنا چاہیے, اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنا چاہیے. بیکاز دیکھیں اس سے کیا فائدہ ہوگا, ایک تو لوگوں کو اویئرنیس ہوگی, لوگ ایجوکیٹ ہوں گے
کہ یہ جو گندھارا سیولائزیشن ہے یہ کیا ہے, پھر جین مت کیا ہے, بدھ مت کیا ہے, یہ ساری چیزوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے گا. پھر آپ جب ان لوگوں کو انوائٹ کریں گے, آپ کا انٹریکشن ہوگا, تو یہ ایک ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ریلیجس ڈپلومیسی میں آ جائے گی, ٹورزم ڈپلومیسی میں آ جائے گی, اکنامک ڈپلومیسی میں آ جائے گی. تو کئی قسم کی ڈپلومیسیز آپ کر رہے ہوں گے جو کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی امیج بلڈنگ کر رہی ہے اور پاکستان کا اکنامک جو ہے وہ سائیکل کو کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے, پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے. اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھ کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اسپیشلائزڈ جو منسٹری ہے جو ریلیجس افیئر انٹرفائر تہامنی کے, اس کا ریگولر فیچر بنا دینا چاہیے کہ ہمیں مختلف چیزوں کے اوپر, ٹاپکس کے اوپر, جیسے گندھارا سیولائزیشن ہے, جین مت ہے, پھر سکھوں کے اوپر ہے, تو کہ ریگولر آپ ان ریلیجس لیڈرز کو بلا کے ایز اے اسٹیٹ گیسٹ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. پھر دیکھیں وہ میسج جو ایک پاکستان کا امیج دنیا میں جائے گا, اور ساری دنیا کے جو میڈیا چینلز ہیں وہ بتائیں گے کہ اس ریلیجس لیڈر کو پاکستان نے بلا کے اسٹیٹ گیسٹ بنایا, تو آپ دیکھیں میسج کیسا جائے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب, انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ماضی میں جھانکنا چاہتا ہے. اور جس طرح ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر ہماری زمین بہت زرخیز ہے اور یہاں کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی بڑے اچھے اور پیار کرنے والے, محبت کرنے والے لوگ ہیں. فارنرز آئیں تو ان کی بڑی عزت و تکریم کرتے ہیں. میں نے پورے پاکستان میں, بلوچستان ہو, سندھ ہو, KPK ہو, پنجاب ہو, گلگت بلتستان ہو, فارنرز جب آتے ہیں تو ہم لوگ ویلکم کر رہے ہوتے ہیں. ہوٹل والے یا جو دیگر ہوتے ہیں وہ پیسے نہیں لیتے, کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں. جب یہ لوگ آئیں گے تو انہیں پاکستان کے بارے میں, ہماری ثقافت کے بارے میں بھی جو ہے وہ معلومات حاصل ہوں گی. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. آپ جب یہاں سے جو سکھ یاتری آتے ہیں یا ہندو آتے ہیں, اور بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں وہ کرایہ نہیں لیتے ان سے, وہ کھانے کے پیسے نہیں لیتے, اور وہ جا کر ریکارڈ کرتے ہیں, جس میں ظاہر فلم انڈسٹری کے بھی لوگ ہیں, کلچر کے لوگ ہیں, آرٹسٹ لوگ ہیں, اور پولیٹیشین کا تو ظاہر عوام سے رابطہ نہیں, جیسے میاں علی صاحب کہہ رہے ہیں نا, عوامی رابطہ جو ہے نا, وہ اگر وہ جو رابطہ جب آتا ہے تو اور بھی امیج بڑھتا ہے. لیکن حکومتی سرپرستی کے بغیر قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی. اور یہ جو سمپوزیم کی سیمینار کروانا بہت اچھی بہت بڑی ایک کوشش ہے. اتنے بڑے لیول پر آپ جب کام کرتے ہیں تو عوام میں بھی آگاہی پیدا ہوتی ہے, اور پھر یہ کہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. جیسے ڈاکٹر سمد خان نے مین رول ادا کیا, وہ آرکیالوجیز کے ہیڈ ہیں وہاں پہ KP میں, میوزیم کے اور اس کے ہیڈ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ جب آگے بڑھتے ہیں, جیسے ان کا متعلقہ لوگ, اسپیشلائزڈ لوگ, پروفیسرز, اسٹوڈنٹس, وہ پھر پیغام وہ بھی دنیا بھر میں پھیلتا ہے, ان کا پھر ان لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے. اور یہ رابطہ ہو جانے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلچر اسی سے پتہ چلتا ہے نا. ہمارے لوگ جس طرح غیر ملکیوں کو محبت دیتے ہیں بلا امتیاز, کوئی گورا ہے, کالا ہے, انڈیا سے ہے, کسی سے ہے, انہیں سے کوئی نہیں پتا ہو کہ یار فارنر ہے, وہ خود بخود زیادہ پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور ان کی اوریجنل شیپ دکھائی تب دیتی ہے جب وہ لوگوں کو, مہمانوں کو, اوورال مہمان نوازی ہمارے یہاں مشہور ہے, مگر باہر کے لوگوں کو جب ہم دیتے ہیں تو یہی کلچر ایکچولی جا کر لوگوں کو یاد رہتا ہے. اور آپ بھی اگر کہیں باہر جائیں تو آپ کو بھی وہی لوگ یاد رہتے ہیں جو آپ کو عزت دے رہے ہوتے ہیں, اور ان کے ذریعے پھر آپ ان کے ریلیجن کو, ان کی معیشت کو, معاشرے کو, اور ان کی جو سوسائٹی ہے اس کا نقشہ آپ کے اوپر ابھرتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کتابوں میں بھی وہ لوگ دیکھتے ہوں گے, سنتے بھی ہوں گے, یوٹیوب پہ بھی دیکھتے ہوں گے, مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان, جب وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں, پاکستان کے لوگوں سے ملتے ہیں, جس طرح یہ سیمینار میں انہوں نے انٹریکشن ہوتا ہے, تو پھر پاکستان کا اصل امیج آتا ہے کہ کتنے خوبصورت لوگ ہیں, کتنے پیار کرنے والے, محبت والے لوگ. دیکھیں عمر صاحب, یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کو بلائیں, لیکن میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ان سیمینار سے ہٹ کے جب آپ جنرل پبلک سے ان کا انٹریکشن کرواتے ہیں نا, مارکیٹس میں بیچتے ہیں, شاپ کیپرز کے پاس جاتے ہیں, اور جب وہ انٹریکشن کرتے ہیں, جتنی وہ مہمان نوازی, اور جب وہ لوگ ان کو ویلکم کرتے ہیں, یہ ہاسپٹیلٹی, کرٹیسیز ایکسٹینڈ کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کا اصل کلچر ہے, جو کہ وہ چہرہ ہے پاکستان کا. وہ میسج پھر وہ کنوے کرتے ہیں. وہ خاص طور پہ بہت سارے جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ پھر اس کو کیپچر کرتے ہیں, کیمرے کی آنکھ جب کیپچر کرتی ہے پھر وہ اپنے جو ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر لگاتے ہیں. then people will get to know کہ what is the actual ground reality of Pakistan. وہ پاکستان کا پھر ایک
جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کی نظر میں جاتا ہے. تو اس طرح تو بالکل کرنا چاہیے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کنیکٹیوٹی کرنی چاہیے. ہمیں پاکستان کو خاص طور پہ یہ گندھارا سویلائزیشن کے مونکس کے ساتھ, جین مت کے ساتھ, جو میں نے کہا یہ بدھ مت ہے, سکھوں کے ساتھ, اور جس کا یہاں پہ کوئی ہسٹورک آرکائیوز موجود ہیں یا ہسٹورک کوئی بیک گراؤنڈ موجود ہے, ان لوگوں کو بلا کے ان کی ہسٹری بتانی چاہیے, دکھانی چاہیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنی چاہیے. اس سے کیا ہے, پاکستان کی امیج بلڈنگ ہوگی. امیج بلڈنگ سے پاکستان کا جو ایک امیج پرسیپشن بنی ہوئی ہے, اس پرسیپشن کو چینج کرنے میں ہم ایک کنٹریبیوٹ کریں گے. بالکل, بہت بہت شکریہ علی بدر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, گندھارا سویلائزیشن کے حوالے سے جو سیمینار کا انعقاد ہے یقیناً خوش آئند ہے, کیونکہ پاکستان کا اصل چہرہ جو ہے وہ پاکستان کے لوگ ہیں, اور پاکستانی لوگ جو ہیں وہ بڑے محبت کرنے والے, امن و امان کے ساتھ رہنے والے اور اپنے مہمانوں کا خاص خیال رکھنے والے لوگ ہیں. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.